شادی کو ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ بیوی نے بچہ پیدا کیا۔ شوہر نے کہا یہ بچہ میرا نہیں، تم نے بدکاری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ سنا تو آپ نے اس عورت سے فرمایا ایک شیشی کی بوتل میں اپنا دودھ نکال کر لاؤ۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ حضرت علی اب کیا کریں گے۔ جب عورت دودھ نکال کر لائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام دین عدل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل آیات 90۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن سب سے اعلیٰ نمونہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا ہے۔ خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی عدل، حکمت اور انصاف سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کے چوتھے خلیفہ، دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا اور باب العلم ہیں۔ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، جو تاریخ انسانیت کا ایک منفرد اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ بچپن ہی سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نصیب ہوئی اور آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے ایمان کی روشنی کو دل میں جگہ دی۔ آپ کی شخصیت بہادری، شجاعت، عبادت، زہد، علم اور عدل کا حسین امتزاج تھی۔ میدان جنگ میں آپ کی تلوار ذوالفقار کے وار سے کفر کے پہاڑ ہل جاتے، لیکن جب بات عدل و انصاف کی آتی تو آپ نرم دل اور حق پر قائم رہنے والے قاضی بن جاتے۔ آپ کا زہد ایسا تھا کہ دنیا کی آسائشوں کو کبھی اہمیت نہ دی، بلکہ سادہ زندگی گزاری۔ آپ کی علمیت کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی فصاحت و بلاغت نہج البلاغہ میں آج بھی جگمگا رہی ہے اور آپ کی حکمت و دانش مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے امت کو سکھایا کہ عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے، دشمن پر قابو پانے کے باوجود صبر اور تقوی کیسے برقرار رکھا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ ذاتی خواہش پر مقدم کیسے رکھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو قرآن و سنت کی عملی تصویر ہے اور آج بھی آپ کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے ایمان، اخلاص، قربانی اور شجاعت کی روشن علامت ہے۔ آپ کا فیصلہ اتنا منفرد اور حکمت پر مبنی ہوتا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایسے ہی عدالتی فیصلے کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل عدل و انصاف کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ بس منظر ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ یہ عورت بدکار ہے۔ شوہر نے کہا یا علی، میری شادی کو ابھی صرف 4 ماہ ہوئے ہیں، لیکن یہ عورت بچہ لے کر آئی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ تو بدکاری کا نتیجہ ہے، میں اس عورت کو قبول نہیں کرتا، نہ ہی اس بچے کو اپنا مانتا ہوں۔ یہ الزام بہت سنگین تھا۔ شریعت میں کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگانا اگر جھوٹا ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں لعنتی ہیں۔ النور آیات نمبر 23۔ لیکن معاملہ بہت نازک تھا۔ ایک طرف شوہر اپنی بات پر قائم تھا اور دوسری طرف بیوی اپنی پاک دامنی کا دعویٰ کر رہی تھی۔ حضرت علی کا فیصلہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدمہ سنا تو آپ نے نہایت سکون اور حکمت کے ساتھ اور عورت کو مخاطب کر کے فرمایا اے عورت، تم ایک شیشی لے آؤ اور اس میں اپنا دودھ دو۔ یہ حکم سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ عدالت میں موجود لوگوں نے سوچا کہ شاید حضرت علی اس دودھ کو گواہی کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن وہ سمجھ نہ سکے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے۔ عورت خاموشی سے گئی اور ایک شیشی میں اپنا دودھ لے کر آئی۔ حضرت علی نے اس دودھ کو ہاتھ میں لیا، پھر نہایت حکمت سے وہ دودھ ایک کتے کے سامنے ڈال دیا۔ جب کتے نے وہ دودھ پیا تو تھوڑی ہی دیر میں اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا اے شخص سن لے، یہ عورت ہرگز بدکار نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ ناجائز ہوتا تو اس عورت کے دودھ میں زہر کی تاثیر ہوتی اور وہ دودھ جانور کو نقصان نہ پہنچاتا، لیکن چونکہ یہ بچہ پاکیزہ ہے، نکاح کے اندر ہے اور جائز ہے، اس لیے اس دودھ نے حقیقت ظاہر کر دی۔ تم پر لازم ہے کہ اس بچے کو اپنا مانو اور اس عورت پر تہمت لگانے سے توبہ کرو۔ لوگوں کا رد عمل۔ یہ فیصلہ سن کر عدالت میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ لوگ کہنے لگے واہ علی المرتضی، آپ نے کس کمال کی حکمت اور عدل سے یہ مسئلہ
مسئلہ حل کیا جہاں سب سوچنے میں لگے تھے کہ اس عورت کو گناہ گار قرار دیا جائے گا، وہاں آپ نے اس کی عزت کو محفوظ کر دیا اور جھوٹے الزام کو باطل کر دیا۔ شوہر شرمندہ ہو گیا، اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس بچے کو قبول کیا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی عزت بچ گئی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، عدل کی اہمیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، تہمت سے بچاؤ۔ کسی عورت پر جھوٹا الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے، اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ نمبر 3، حکمت و دانش کی ضرورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ظاہری گواہیوں پر فیصلہ نہیں دیا بلکہ حکمت سے اللہ کی نشانی کے ذریعے سچ کو ظاہر کیا۔ علی وہ ہیں جو عدل کا چراغ جلائیں گے، حق کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر جائیں گے۔ عدل کی جب بات ہو تو نام آتا ہے علی کا۔ فیصلہ ایسا کریں جو بدل ڈالے فضا۔ اللہ پاک ہمیں عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹے الزامات سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔